بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Please cite salawat. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. I advise you, O servant of Allah, and myself to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. In the first khutbah, it is our duty to remind each other. It is our duty to remind each other towards taqwa. The journey which we started from Ashura and Arba'een and so on is the journey of taqwa towards from God-conscious life towards God-centric life. This is the journey which our Imam wants from us. This is the journey which Holy Prophet wants from us. This is what God wants from us. That we don't stick only to the Jummah khutbah and it's all over after Jummah. That it was reminded us about taqwa. Taqwa is the starting point, it's the journey. The real journey is God-centric life, everything for God, which is the ideal state, which is the perfection. So as the tents of Muharram may have been folded, the black banners and the black clothes which put in the Imam Bargah will come down gradually. The gatherings of Ashura and Arba'een may have ended, but the mission of Imam Hussain has not ended. امام حسین کا مشن ختم نہیں ہوا ہے. محرم ختم ہو گیا. کچھ لوگوں کے لیے محرم ایک سیزن ہوتا ہے. وہ محرم کو ایک سیزن کی طرح دیکھتے ہیں کہ اب محرم کا سیزن آیا ہے, اب محرم کا سیزن ختم ہو گیا, اب ہم آزاد ہو گئے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے. محرم was never meant to be a season, it was meant to become our character. یہ پرپس ہے محرم کا کہ وہ ہمارا کیریکٹر بن جائے. محرم میں جو ہم سیکھتے ہیں خوبیاں وہ ہمارے وجود میں آ جائیں. یہ پرپس ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ بہترین محرم آرگنائز ہوا, بہترین مجالس, بہترین علماء کرام ذاکرین نے آ کر یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی اور اہل بیت کا پیغام پہنچایا, خدا کا پیغام پہنچایا. مجالس برگزار ہوئیں, ماتم ہوا, سبیلیں لگیں, جلوس, سب اپنی جگہ پرفیکٹ, آرگنائز, ڈسپلنڈ. ماشاءاللہ تعداد بھی ہر سال سے زیادہ اس سال تھی. مختلف جگہوں سے دنیا بھر سے لوگ آئے, انہوں نے مجلسیں اٹینڈ کی. لیکن اس کے بعد کیا؟ ہمیں انلائٹن کیا, ہمیں شعور ملا. کہیں پہ پولیٹیکل باتیں ہوئیں, کہیں پہ اسپریچول باتیں ہوئیں, کہیں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے, کہیں کردار سازی کی بات ہوئی. مختلف مجالس میں مختلف طریقوں سے مختلف ایسپیکٹس پر گفتگو کی گئی, اور کوئی ایک زاویہ نہیں بچا ہماری زندگی کا کہ جسے ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن ان جمعے کے خطبوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کیا جائے. تب ہمارے اندر قوت آتی ہے, ہمارے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بلایا, رسپونڈ کرنے اس لیے نہیں بلایا کہ ہمیں انٹرٹین کرنا ہے. اللہ محمد
ہم کیوں کریں؟ امام حسین کے اس قیام سے کہ امام حسین نے اسلام کو دوبارہ ریوائیو کیا، جسٹس کو ریوائیو کیا، نماز کو ریوائیو کیا، نماز کی اہمیت کو بتایا، پڑھ کے دکھایا، سخت ترین مراحل میں کر کے دکھایا، اور ڈگنیٹی کو ریوائیو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے وہ خدا کی طرف دعوت ہے، وہ خدا کی دعوت ہے۔ تو اس کو ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ مجلسیں ہو گئیں، ہاں بھئی ہم نے ساری مجلسوں میں شرکت کر لی، ماشاءاللہ آپ نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی، آپ نے کتنی کی، آپ نے کتنے کی، سب نمبرز کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ میں صبح سے نکلتا ہوں، رات کو گھر میں جاتا ہوں، میں 10 عشرے اٹینڈ کرتا ہوں۔ اٹینڈ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹرانسفارم کس کے اندر آتا ہے، ریفارم کون ہوتا ہے؟ جیسے امام حسین نے ریفارم کیا، ہمارے اندر بھی کوئی چینج آیا یا نہیں آیا، یا ہم ویسے ہی ہیں جیسا پہلے تھے؟ یا فرشتے؟ جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایک درخت، اس جب ایک بیج ہوتا ہے آپ زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا، لگتا ہے بیج ڈیڈ ہو گیا، لیکن وہ ہمارے اندر ایک چیز منتقل کر رہے ہیں اپنے آنے والی نسل کو کرنا چاہیے، اور اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کو لانچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ سب کے اندر آئے اور سب ایک بات کہیں اور ایک دوسرے کو ریمائنڈ بھی کریں۔ وقت جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے اور ٹائم کم ہے۔ تو مجلس جو ہے وہ ایک ٹریننگ سیشن ہے، ہم مجلس میں جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے، اور لائف از دا ٹیسٹ، لائف از دی ایگزامینیشن، یہ اس کا ٹوٹل سینٹر پوائنٹ۔ تو اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ محرم is not merely a memory, Ashura is not merely history, Arba'in is not simply a walk. They are covenant, a promise, an agreement. Today Imam Hussain asks us, what will you continue, or will you continue my mission after the gathering ends? Will you continue the mission? Inshallah, we will continue the mission. So the mission of Imam Hussain is universal. تو ہم امام حسین کے لیے یونیورسل کیا کام کر رہے ہیں، یا ہم صرف کمیونٹی کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں؟ ہماری سوچ یونیورسل بنی یا نہیں بنی؟ ہم جب سوچتے ہیں تو کمیونٹی سے باہر نکل کے سب کے لیے سوچتے ہیں یا نہیں؟ ایک پروگرام ابھی ہونے والا ہے جو پورے افریقہ کے لیے ہے، لیکن ہمیں یونیورسل سوچنا ہے کیونکہ امام حسین نے یونیورسل بات کی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کہوں، ناٹ اونلی وتھ یور ٹنگ بٹ وتھ یور لائفز، اس کے بعد ہم خطبہ اینڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس دوسرے خطبے میں ہمیں اپنے ایکشن پلان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہ ساری باتیں کر لیں اور سن لیں جو ہونی چاہیے تھیں، لیکن اب ہمارا ایکشن پلان کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا اس دفعہ 40 میں پچھلے سال کی طرح 20 ملین پلس لوگ آئے۔ یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس حالات میں کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کم آئیں گے، لیکن اور زیادہ آئے۔ یہ امام حسین کی محبت کا جو ہے نا یہ اثر ہے۔ اس کے بعد 172 کنٹریز سے لوگ آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے کہ جس میں 172 کنٹریز سے لوگوں نے شرکت کی، اور ہر طرح کے لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ مشن جو ہے یہ بہت بڑا مشن ہے، اور یہ الہی مشن ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا چلا جائے گا، بس ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے نا۔ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے، ہمیں خود بھی جانا ہے۔ کچھ لوگ تو خود اکیلے ہی جا رہے ہیں، بار بار بچوں کو نہیں لے کے جا رہے، فیملیز کو نہیں لے کے جا رہے۔ بھائی فیملیز کو بھی لے کے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں تو لوگوں کو بھی بھیجیں۔ تو یہ 40 جو ہے یہ 40 جو ہے یہ ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ اب آپ کا ڈیلی لائف کیسا ہوگا؟ آپ جو اپنی ڈیلی لائف گزاریں گے وہ کیسے گزاریں گے؟ کیا ہمارے کیریکٹر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جیسے ایک کوائن ہوتا ہے، کوائن کے 2 سائڈز ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایمان تازہ کر لیا، اگر کوائن کے ایک سائڈ پہ ایمان ہے جو آپ نے اس 40 اس پورے 40 مجالس میں، یا پتہ نہیں اپنے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت مجالس اٹینڈ کی ہوں گی، تو ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ کوائن کا ایک سائڈ ہے۔ تو اب دوسرا سائڈ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کوائن کا دوسرا سائڈ ہے عمل۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب عمل کا ٹائم ہے، اب ایکشن کا ٹائم ہے، کیونکہ قرآن کی بے شمار آیتوں میں یہ ذکر ہوا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ہر جگہ ہے، ساتھ ساتھ ہیں، ٹوگیدر ہیں۔ کیونکہ اگر صرف ایمان دل میں ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن آج تو کچھ دیا نہیں آپ نے، کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا ہمیں، آپ تو آج تک ایک پھول بھی نہیں لے کے آئے میرے لیے۔ یہ کیسی محبت ہے جس کا آپ اظہار ہی نہیں کر رہے؟ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، مجھے امام حسین سے بہت محبت ہے لیکن عمل میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ایکشن میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دی فروٹ آف نالج از ایکٹنگ اپون اٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، تو عمل کا پھل یہ کہ علم کا پھل یہ کہ وہ عمل میں نظر آئے، ورنہ وہ خبر ہے۔ So the majlis gives us knowledge. The fruit of that knowledge is to act upon it. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈیلی پریئرز کو چیک کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسس کر رہے ہیں کہ اس 40 دنوں میں ہمیں کیا فرق آیا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دی یا نہیں۔ اگر پڑھ رہے تھے تو کیا ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دی یا نہیں۔ اگر ٹائم پہ پڑھ رہے تھے تو کیا جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی یا نہیں۔ اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا کہ انشاءاللہ اگر نہیں بھی کر رہے تھے تو ہم کرتے رہیں گے، کوشش ہم کرتے رہیں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ جو قرآن ہم پڑھ رہے تھے تو اب ہم نے کچھ پڑھنا اور شروع کر دیا یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے اتنی ساری باتیں مجلس میں سنی قرآن کے بارے میں، تو کیا ہم نے 1 پیج 2 پیج 5 پیج کچھ پڑھنا شروع کیا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ امام حسین ہم سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین سے نہ تو نماز جدا ہوئی نہ قرآن، نیزوں پہ بھی انہوں نے قرآن ہی پڑھا۔ تو ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں ہم کیسے قرآن کو چھوڑ دیں؟ تو ہمیں بھی پڑھنا ہے کیونکہ ہم حسینی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہیں۔
ہماری جو فیملی ریلیشن شپ ہے، فیملی ممبر سے جو ہمارے تعلق ہے وہ اچھا ہوا یا نہیں؟ اس محرم میں ہماری بانڈنگ بڑھی یا نہیں؟ اس دفعہ ہم میرے اور میرے بچوں کے درمیان، میرے اور میری بیوی کے درمیان، میرے اور میرے رشتہ داروں کے درمیان صلح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نے ایک دوسرے کو فرگیو کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ امام حسین نے تو ہمیں یہی سکھایا، تو ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ تبھی اسی طرح تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پہ کتنا اثر ہوا ہے۔ اب ہم سچ بولتے ہیں یا نہیں؟ سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں؟ حقیقت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے، جس کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں سچا بننا ہے، کیونکہ اس میں بہت پاور ہے۔ شیطان آ کے ڈراتا ہے کہ سچ مت بولو، حق کا ساتھ مت دو، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن جس ٹائم آپ سچ بولنا شروع کرتے ہیں اس وقت جو انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے وہ سارے ایولز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس میں بہت پاور ہے، سچ میں بہت پاور ہے۔ اور آپ نے کبھی انجسٹس کے لیے مقابلہ کیا ہے یا نہیں؟ جب ہم خود کچھ معاملات ایسے آتے ہیں جہاں پہ فیورزم کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہم وہاں جسٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہماری پارٹی کا ہے، اس کو لے آؤ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، پوزیشنز ہوتی ہیں مختلف آفیسز میں، آرگنائزیشنز میں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی ایلیجبل ہے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ کس کو پروموٹ کریں گے؟ جو میری چمچہ گیری کرے گا، جو میرے آگے پیچھے گھومے گا، اس کو پروموٹ کر دیں گے۔ پھر سسٹم آگے جا کے کولیپس کر جائے گا۔ پھر ہم ہمیشہ یہ پوچھیں گے کہ سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سسٹم کام ہی نہیں کرتا صحیح سے، کیونکہ آپ نے نااہل لوگ بیٹھائے ہوئے ہیں۔ کام کیسے کرے گا سسٹم؟ آپ اہل لوگ بیٹھائیں گے تو کام کرے گا سسٹم۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جسٹس جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ دین کے فنڈامنٹلز میں سے ایک فنڈامنٹل جسٹس ہے۔ ہماری عقیدہ جو ہمارا ہے اس کا ایک فنڈامنٹل جسٹس ہے، عدل ہے۔ عدل ہوگی تو سوسائٹی پرویل کرے گی، عدل نہیں ہوگا تو سوسائٹی پرویل نہیں کرے گی۔ So this principle applies not only to global oppression but also to injustice in our homes, workplace and community. Service to humanity، بہترین سروس دی ہے اس دفعہ محرم میں، ماشاءاللہ ہر سال دیتے ہیں، اس سال کمیونٹی کے ممبرز نے بہت سروس دی ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں کوئی انسان پیاسا رہ جائے یا اس کے پاس کوئی تبرک نہ پہنچے، حتیٰ گھر تک پہنچایا تبرک۔ اتنا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے، خدا سلامت رکھے آپ کے اس جذبے کو اور اس ایمان کو قائم رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے دوسروں کی سروس کرنا۔ اسے بڑھائیں، اسے صرف کمیونٹی تک لمیٹڈ نہ کریں، اسے اور آگے لے جائیں، کیونکہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جلوس میں آپ بہت سارے لوگوں کو سرو کرتے ہیں، اس میں بہت اچھی بات ہے، اس کو اور بڑھائیں، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے یہ۔ اور نیکسٹ جنریشن کو ضرور تیار کریں کہ عاشورہ صرف ایک سٹوری نہ رہ جائے، بلکہ وہ ایک حرکت پیدا کرے، وہ ایک موومنٹ پیدا کرے ہمارے اندر اور ہمیں آگے لے کے چلے۔ کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے بس آخر میں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ Arba'een is not only remembrance of past, it is preparation for the future. Every prayer performed sincerely, every act of justice, every service to humanity, and every step towards righteousness prepares us to be among the supporters of Imam al-Mahdi Ajjallahu Ta'ala Farajahu Sharif. So now it's our responsibility to carry its light into our homes, workplace, school, madrasa, and society, so that we can ask ourselves, am I praying better than last year? Is my character better? Have I forgiven someone? Have I helped someone? Do people see Hussein in my conduct or not? So the answer is yes. The Karbala has transformed us. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، سیما علی امیر المؤمنین، فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن حسن قائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين.